بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر بی کے ڈبلیو وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میرے تھانے میں تقریباً 3.5 میل دور ایک گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی۔ تھانہ قصبے میں تھا۔ گاؤں اتنا بڑا بھی نہ تھا اور چھوٹا بھی نہ تھا۔ مقتول کی عمر 55 اور 60 سال کے درمیان بتائی گئی۔ وہ گاؤں کے بڑے ذمہ داروں میں سے ایک تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھانے میں آئے تھے۔ بڑے کی عمر 27-28 سال تھی اور چھوٹا 22-23 سال کا تھا۔ ان کے ساتھ گاؤں کا نمبردار بھی تھا۔ گاؤں سے چند ایک کھیت آگے مقتول کا سبزیوں کا باغ تھا۔ وہاں ایک کمرے کا مکان تھا جو مقتول یا اس کے گھر کے افراد کے کام آتا تھا۔ عام طور پر بند ہی رہتا تھا۔ باغ میں کام کرنے والے مزارعین کا مکان اس مکان سے کچھ دور تھا۔ مقتول کو چھوٹے مکان کے صحن میں قتل کیا گیا تھا۔ میں نے کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے ان سے ضروری باتیں پوچھیں اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ان سے وہ سوال کرتا گیا جو قتل کی واردات میں ہر تھانے دار کی زبان پر آتے ہیں۔ یہ تو ہمارا معمول تھا۔ ایسے سوالات اپنے آپ ہی زبان پر آ جایا کرتے تھے۔ مجھے ہر سوال کا جواب مقتول کے بڑے بیٹے سے ملتا تھا۔ اس کا نام فیروز تھا، جسے آپ اصل نام نہ سمجھیں۔ میری یادداشتوں میں اس کا نام نہیں لکھا۔ یہ واردات مجھے اس طرح یاد آئی کہ چند ہی دن پہلے میں نے ایک اخبار میں خبر پڑھی جس کی سرخی تھی، بوڑھے کے پیچھے ایک جوان عورت نے اپنے خاوند سے طلاق لے لی۔ خبر دلچسپ تھی۔ ایک بوڑھا آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تھا اور ایک جوان عورت اپنے خاوند سے طلاق مانگ رہی تھی، اور پھر دونوں کا پروگرام شادی کرنے کا تھا۔ مجھے یہ خبر پڑھ کر اپنی سروس کی بالکل ایسی ہی ایک پرانی واردات یاد آ گئی۔ اپنی ڈائریوں کو کھنگالا تو ان میں واردات مل گئی جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نے راستے میں کوئی باریک بات نہ پوچھی کیونکہ میں گھوڑی پر سوار تھا اور باقی سب پیدل جا رہے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ نمبردار بھی ساتھ اور عملہ بھی ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ میں نے سب کے الگ الگ بیان تو لینے ہی تھے۔ باغ میں پہنچے تو مجھے چھوٹے مکان میں لے جایا گیا جس کے صحن میں چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ اس پر بڑا اچھا بستر تھا اور مقتول اس بستر پر ٹیڑھا میڑھا ہو کر پڑا تھا۔ اس کے گلے میں پگڑی تھی جو اس کی اپنی ہی تھی۔ خون کا ذرا سا بھی دھبا نہیں تھا۔ میں نے اس کی گردن کے گرد لپٹی ہوئی پگڑی ہٹائی تو گردن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پگڑی کو پھانسی کا رسہ بنایا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ رات کو یہیں سویا کرتا تھا تو مجھے جواب ملا کہ روزانہ نہیں، کبھی کبھی رات یہاں آ کر سوتا تھا۔ دروازے کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ دروازہ رات کو کھلا رہتا تھا۔ میں نے لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ چوٹ یا زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کمرے میں جا کر دیکھا، بڑا صاف ستھرا کمرہ تھا۔ ایک پلنگ بچھا ہوا تھا اور 3 یا 4 اچھی قسم کی کرسیاں تھیں اور ایک تپائی بھی تھی۔ تپائی پر شراب کی بوتل پڑی تھی اور 3 گلاس بھی تھے۔ آدھی بوتل میں شراب موجود تھی۔ میں نے تینوں گلاس دیکھے، صرف ایک گلاس میں شراب کے 3-4 قطرے پڑے ہوئے تھے۔ دوسرے دونوں گلاس سونگھے، ان میں شراب نہیں ڈالی گئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ صرف ایک آدمی نے رات شراب پی ہے۔ فرش کچا تھا۔ کھروں کے لیے یہ کچا فرش مناسب و موزوں تھا، لیکن لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ شخص مارا گیا ہے تو سب صحن میں گھومتے پھرتے رہے اور ملزم کے کھرے غائب ہو گئے۔ باہر بھی کوئی کھرا ملنے کا امکان نہیں تھا۔ لوگوں نے سب کھرے مٹا ڈالے تھے۔ مقتول نے کرتا پہنا ہوا تھا۔ اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو 3-4 10-10 روپوں کے اور ایک 5 روپے کا نوٹ برآمد ہوا اور 2 یا 3 روپے سکوں میں تھے۔ مقتول کے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی وزنی انگوٹھی تھی۔ تکیے کے قریب اس کی گھڑی بھی پڑی ہوئی تھی۔ اگر یہ واردات ڈکیتی کی ہوتی تو اس کی جیب میں پیسے اور اس کی انگلی میں انگوٹھی نہ ہوتی اور گھڑی بھی غائب ہو جاتی۔
یہ خیال بھی آیا کہ واردات ڈکیتی کی ہوتی تو ملزم اس کے گھر ڈاکہ ڈالتے۔ وہ خوشحال ذمہ دار تھا، اس کے گھر میں رقم اور زیورات کا ہونا لازمی تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ مقتول کے بڑے بیٹے فیروز کو میں نے اپنے ساتھ رکھا اور اس کے چھوٹے بیٹے منصور کو لاش کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اس نے لاش وصول کرنی تھی۔ میں تفتیش کے لیے مقتول کے اسی مکان کے صحن میں بیٹھ گیا۔ تپائی اور کرسیاں صحن میں رکھ دی گئیں اور نمبردار نے پلنگ بھی اٹھوا کر باہر میرے قریب صحن میں رکھوا دیا۔ یہ تو میں نے فیروز سے راستے میں ہی پوچھ لیا تھا کہ ان کی یا اس کے مقتول باپ کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی۔ فیروز نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تھا کہ ان کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی نہیں تھی، جیسی عموماً دیہاتی علاقوں میں ہوا کرتی ہے۔ کسی کے ساتھ زمینوں کا تنازع یا کسی اور وجہ سے لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ مقتول کی ذاتی دشمنی کے متعلق فیروز نے کوئی پختہ جواب نہیں دیا تھا۔ یہ میں نے اب معلوم کرنا تھا کہ مقتول کی ذاتی یعنی پرائیویٹ زندگی کس طرح گزری تھی۔ میں نے سب کو باہر بھیج دیا اور سب سے پہلے سبزیوں کے اس باغ میں کام کرنے والے مزارہ کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا۔ بڑھاپے کی عشق بازی۔ یہ ادھیڑ عمر مزارہ تھا۔ اس غریب مزارہ کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کا گہرا تاثر ایک قدرتی امر تھا۔ میں اپنی تفتیشی کہانیوں میں کئی بار لکھ چکا ہوں کہ ان مزاروں اور نوکروں کو یہ بڑے ذمہ دار اور جاگیردار کس طرح استعمال کیا کرتے ہیں، اور جب ان پر کچھ بن جاتی ہے تو انہی غریبوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ انگریزوں کے وقتوں میں تو ہم ان وڈیروں کو پکڑ لیا کرتے تھے اور انہی مزاروں کو ان کے خلاف کورٹ میں استعمال کر کے سزا دلا دیتے تھے، لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہی وڈیرے اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ مقتول کے اس مزارہ کے ساتھ میں نے تھانے داروں کے انداز سے بات نہ کی، بلکہ میرے انداز میں شفقت اور ہمدردی تھی، اور اسے یقین دلایا کہ وہ جو کچھ بھی بتائے گا وہ راز میں رہے گا اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا کہ فلاں بات اس مزارہ نے بتائی تھی۔ اس مزارہ کا مکان باغ کی دوسری طرف تھا، اس لیے ان لوگوں کو رات کے وقت پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ مقتول کے مکان میں کوئی آیا ہے یا نہیں۔ جس رات مقتول اس مکان میں سوتا تھا، اس رات ان لوگوں کو بتا دیا جاتا تھا کہ آج رات چودھری صاحب یہاں سوئیں گے، لیکن ان کے لیے یہ حکم بھی تھا کہ کوئی اس طرف نہ آئے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ چودھری صاحب کے مکان میں جوئے کی بازی لگے گی یا کوئی اور بدکاری ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ معلوم کیا کہ اس مزارہ کی فیملی کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک تو وہ خود ہے، اس کی بیوی ہے اور 3 لڑکے ہیں۔ بڑے کی عمر 15-16 سال، اس سے چھوٹا 12-13 سال اور تیسرے کی عمر 6-7 سال تھی۔ میرا شک رفع ہو گیا، جو یہ تھا کہ مزارہ کی جوان بہو یا بیٹی ہوگی اور مقتول نے اسے داشتہ بنا رکھا ہوگا، اور اس سلسلے میں چودھری کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ مزارہ سے پوچھا کہ مقتول جس رات یہاں سوتا تھا تو کیا اس رات کبھی کوئی عورت بھی یہاں آتی تھی؟ اس نے بتایا کہ ایک تو یہاں گنڈے اور مشکوک قسم کے آدمی آتے تھے اور شراب چلتی تھی، اور کبھی کوئی عورت بھی آتی تھی۔ کیا تم نے کبھی کوئی عورت دیکھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں حضور، اس نے بھکاریوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ اتنا تو پتہ چل ہی جاتا تھا کہ آج رات کوئی عورت آئی ہے، لیکن یہ کبھی دیکھنے کی کوشش یا ہمت نہیں کی کہ عورت کون ہے۔ ایک عورت کے متعلق بتا سکتا ہوں، یہ دن کو بھی کبھی کبھی یہاں آتی ہے اور اس وقت آتی ہے جب چودھری صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں۔ رات کو بھی ضرور آتی ہوگی۔ اس نے اس عورت کے متعلق جو تفصیل بتائی وہ یوں تھی کہ اس کا نام سروری تھا، اس کا خامند فوج میں جمع دار تھا۔ ذہن میں رکھیں کہ انڈین آرمی میں جو جمع دار کا عہدہ تھا وہ پاکستان آرمی میں نائب صوبے دار کہلاتا ہے۔ میں لفظ جمع دار ہی استعمال کروں گا۔ مزارہ نے بتایا کہ سروری بہت ہی خوبصورت عورت ہے اور اس کی چال ڈھال اور صحت وغیرہ اتنی اچھی ہے کہ اپنی اصل عمر سے بہت ہی کم لگتی ہے۔
مزارہ نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اڑتی اڑتی سنی ہے کہ مقتول اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس عورت سروری کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، اور یہ بھی سنا کہ سروری اپنے خامند سے طلاق لے رہی تھی۔ اس مزارہ سے میں نے اور بھی بہت کچھ پوچھنے اور اس کے سینے سے کوئی خاص بات نکالنے کی کوشش کی، لیکن اور کوئی خاص بات معلوم نہ ہوئی، اور مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا۔ مزارہ کو باہر بھیج کر میں نے مقتول کے بڑے بیٹے فیروز کو بلایا۔ فیروز کو میں نے بڑی غور سے دیکھا۔ پہلی بات یہ دیکھی کہ اسے باپ کی موت کا اتنا غم نہیں لگتا تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اگر باپ طبعی موت مرتا تو اور بات تھی، اس کا باپ قتل ہوا تھا۔ میں نے ایسے بیٹے دیکھے ہیں جو انتقام اور خون کا بدلہ خون کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بیٹا کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا لگتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بات شروع کی ہی تھی کہ وہ میری سنے بغیر بول پڑا۔ میرے باپ کی کیا پوچھتے ہو صاحب؟ فیروز نے اکتاتے ہوئے سے لہجے میں کہا۔ اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ گزشتہ رات نہ ہوتا تو کچھ عرصے بعد ہو جاتا۔ اس کے انداز اور لب و لہجے سے مجھے یہ اطمینان ہوا کہ قتل کا باعث معلوم ہو جائے گا۔ میں نے فیروز کی حوصلہ افزائی کی اور اسے اکسایا کہ وہ کھل کر اور بے تکلفی سے بات کرے۔ اس نے پہلی بات یہ کہی کہ اس کا باپ شریف آدمی نہیں تھا، شراب پیتا تھا۔ یہ تو میں نے شراب کی بوتل کمرے میں پڑی دیکھ کر معلوم کر ہی لیا تھا۔ گنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ اس کی یاری تھی۔ عادی جوئے باز تھا اور باغ والے مکان میں کبھی کبھی جوئے کی محفل جماتا اور جوئے کا اہتمام بھی کرتا تھا۔ عیاش آدمی تھا۔ بہرحال فیروز نے اپنے باپ کی جو عادتیں اور خصلتیں بتائیں وہ میرے لیے کوئی نئی نہیں تھی۔ ان بڑے ذمہ داروں میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی تھی۔ خوشحالی ہو اور طاقت ہو تو یہ لوگ عیاشی نہ کریں تو اور کیا کریں۔ فیروز نے مقتول کی یہ عادات تفصیل سے سنائی تو میں نے اس سے پوچھا کہ سروری کون ہے اور اس کے ساتھ مقتول کے کیا تعلقات تھے۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ اس کا مزارہ مجھے ان تعلقات کے متعلق بتا چکا ہے۔ فیروز نے کہا کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ مقتول اور سروری کی دوستی 4-5 مہینے ہوئے شروع ہوئی تھی۔ مزارہ کی طرح فیروز نے بھی بتایا کہ سروری کتنی خوبصورت اور کتنے اچھے قد اور جسم والی عورت ہے۔ اس نے بھی کہا کہ سروری کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوگی، کم نہیں، لیکن 30 سال سے ایک دن اوپر کی نہیں لگتی۔ دراصل بات یہ ہے صاحب، فیروز نے کہا، کہ سروری ڈھیٹ اور بے غیرت عورت ہے۔ غیرت اور عزت اتار دو تو صحت نے تو اچھا ہونا ہی ہے۔ خوش طبع عورت ہے، مذاق اور ہنسی کھیل میں ایسی فحش کلامی کرتی ہے کہ مرد بھی آپس میں کم ہی کرتے ہوں گے۔ اس کا خامند فوج میں جمعدار ہے، شریف آدمی ہے، آج کل چھٹی آیا ہوا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ سروری نے اسے کہہ دیا ہے کہ اسے طلاق دے دے، ورنہ وہ کچہری میں جا کر طلاق کی عرضی ڈال دے گی۔ ادھر ہمارے باپ نے ہماری ماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسے طلاق دے رہا ہے اور وہ گھر جانے کی تیاری کرے۔ ہماری ماں تو صدمے سے چارپائی سے لگ گئی ہے۔ ذرا خیال کرو صاحب، ہمارے باپ کی عمر 60 کے قریب ہو رہی تھی اور ہماری ماں اس سے 3-4 سال ہی چھوٹی تھی، یعنی بڑھاپا۔ اس بڑھاپے میں ہمارے باپ نے عشق بازی شروع کی اور اپنا گھر اجاڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم نے باپ کو روکا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ آخر تم اس کے جوان بیٹے ہو، باپ کو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ اس عمر میں تمہاری ماں کو نہ اجاڑے۔ بد طینت اور بد زبان شخص تھا، فیروز نے جواب دیا۔ میں نے روکا تو مجھے ڈانٹ کر اور گالیاں دے کر چپ کرا دیا۔ میرے چھوٹے بھائی نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ ہماری ماں کے ساتھ اس کی بول چال بالکل ہی بند ہو گئی تھی۔ قتل کا باعث مقتول کا یہی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تھا اور ایک خامند والی عورت سے شادی کر رہا تھا۔ ایک شک کی بنا پر میں نے فیروز سے پوچھا کہ اس کی ماں کے بھائی ہوں گے۔ فیروز نے بتایا کہ اس کا ایک ہی ماموں ہے اور وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ میں اب اس شک پر سوچنے لگا کہ مقتول کو اس کی بیوی نے قتل کروایا ہوگا۔ بیوی نے سوچا ہوگا کہ
طلاق ملنے کی بجائے اسے بیوگی ملے تو یہ بہتر ہوگی۔ دوسرا شک سروری کے خامند پر تھا۔ اس کی بیوی اس سے طلاق مانگ رہی تھی اور وجہ یہ کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کوئی خامند یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ جمعدار نے سوچا ہوگا کہ اس شخص کو ہی ختم کر دوں جس کے پیچھے بیوی اس سے طلاق طلب کر رہی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ فیروز بڑی خود اعتمادی سے بات کرتا تھا اور اس میں دانش مندی بھی تھی۔ وہ ذرا سی بھی جھجک اور کمتری محسوس نہیں کر رہا تھا کہ تھانے دار کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہی چند ایک باتیں نہیں ہوئی تھیں، بہت باتیں ہوئی تھیں جو میں تمام کی تمام تو یہاں لکھ نہیں سکتا۔ کئی موقعوں پر اس نے مجھے ٹوک دیا اور میری رائے پر اپنی رائے مسلط کی۔ اس کا یہ انداز مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ ایسے آدمی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سروری کے اس جمعدار خامند کے متعلق اس کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ قتل کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ نہیں، فیروز نے جواب دیا، اس شخص میں اتنی ہمت نہیں۔ میرے باپ کی بجائے کوئی نہایت معمولی اور بھکاری سا آدمی ہوتا تو بھی یہ جمعدار اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ وجہ؟ میں نے پوچھا، کیا اس شخص میں کوئی خاص کمزوری ہے؟ اکیلا آدمی ہے، فیروز نے جواب دیا، اور اصل بات یہ ہے کہ بالکل مولوی آدمی ہے۔ اس کی ہر بات میں مذہب ہوتا ہے اور کوئی بھی بات کرے تو قرآن مجید کے حوالے ضرور دیتا ہے اور حدیثیں سناتا ہے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے جیسے اس کی زندگی کا مقصد صرف نماز روزے کی پابندی ہے۔ مجھے اس شخص پر ذرا سا بھی شک نہیں۔ فیروز کے متعلق مجھے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ تفتیش میں میری رہنمائی کرے گا۔ ابھی تو اس کے ساتھ ابتدائی باتیں ہوئی تھیں۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور نمبردار کو بلایا۔ دل کا معاملہ۔ نمبردار نے جو بیان دیا وہ فیروز کی بتائی ہوئی باتوں کی تائید تھی۔ نمبردار نے ان میں کچھ اضافہ کیا۔ اس طرح مقتول کا سارا کریکٹر کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول اپنی ان تمام بدکاریوں کے باوجود گاؤں میں اور جہاں جہاں تک اس کے تعلقات تھے اپنا وقار قائم رکھتا تھا۔ اپنے گاؤں میں لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے اور اس سے ڈرتے بھی تھے۔ عزت اس لیے کہ کسی غریب اور نادار آدمی یا عورت کو امداد کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراً مدد کو پہنچتا اور حاجت مند کی مشکل آسان کر دیتا تھا۔ اس کا ڈر یہ تھا کہ لوگ اس کی بدماشی اور غنڈہ گردی کی طاقت سے آگاہ تھے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دیہاتی علاقے میں خصوصاً اور کسی حد تک شہروں میں لوگ کسی کی شرافت سے اتنے مرعوب نہیں ہوتے جتنے اس کی غنڈہ گردی کی طاقت سے ہوتے ہیں۔ نمبردار نے بتایا کہ سروری پہلے اپنے خامند کے ساتھ رہتی تھی۔ جمعدار کی ٹرانسفر جس چھاؤنی میں بھی ہوتی وہ سروری اور بچوں کو وہاں رکھتا تھا، لیکن 1 سال سے سروری گاؤں آ گئی تھی۔ ان لوگوں کی گاؤں میں زمین تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ سال بھر اناج دے سکتی، لیکن جمعدار کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک تھی اور پوزیشن بھی تھی۔ 4-5 مہینوں سے سروری کی دوستی مقتول کے ساتھ ہو گئی تھی اور ان دونوں نے اپنے ان تعلقات پر پردہ ڈالنے کی نہ کوشش کی تھی نہ ضرورت سمجھی تھی۔ پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مقتول اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور سروری اپنے خامند سے طلاق لے رہی ہے۔ نمبردار نے ایک نئی بات یہ بتائی کہ اسے یقین تو نہیں، شک ہے کہ مقتول کا تعلق کسی ڈاکو پارٹی کے ساتھ بھی تھا اور یہ ڈاکو مال مقتول کے گھر چھپا کر رکھتے تھے اور جب گرفتاری کا خطرہ ٹل جاتا تھا تو وہاں سے اٹھاتے اور تقسیم کر لیتے تھے۔ سروری کے متعلق پوچھا تو نمبردار نے وہی رائے دی جو فیروز دے چکا تھا۔ ڈیٹھ اور بے غیرت عورت تھی، اس لیے اس نے بڑی دلیری سے مقتول کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سروری کے خامند پر شک کا اظہار کیا۔ فیروز کی طرح نمبردار نے بھی میرے شک کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ بہت ہی نیک اور خدا سے ڈرنے والا آدمی ہے۔ نمبردار نے بتایا کہ آج کل یہ جمعدار چھٹی آیا ہوا ہے۔ اس کی چھٹی 1 یا 1.5 مہینہ تھی۔ اسے جب بیوی نے کہا کہ اسے طلاق دے دے تو جمعدار نمبردار کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔
नंबरदार सरवरी के अखलाक से वाकिफ़ था, लेकिन ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ। हालांकि उसे ये भी मालूम था कि सरवरी के मकतूल के साथ ताल्लुकात हैं। जमादार का मतलब ये था कि नंबरदार उसकी बीवी को कुछ समझाए और फिर मकतूल से भी कहा जाए कि वो अक्ल से काम ले और अपनी उम्र और घराने को देखे और किसी का घर भी बर्बाद ना करे। नंबरदार ने यह एहतमाम किया कि ज़ैलदार और गांव के 2 और मुअज़्ज़िज़ीन के साथ बात की और उन्हें जमादार को साथ लेकर मकतूल के घर गए। नंबरदार ने मुझे ये बात सुनाते हुए हैरत से कहा कि जमादार ने इस तरह तहम्मुल और बुर्दबारी से बात की जैसे वो किसी और के मुतालिक बात कर रहा हो। उसने ना तो शिकायत की, ना गुस्से का इजहार किया, ना ही उसके लहजे में एहतजाज की झलक थी। इन सब ने बारी बारी मकतूल को कायल करने की कोशिश की कि वो इस फतूर को जहन से निकाल दे और अपनी और जमादार की औलाद का ख्याल करे, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि खुदा से डरे। मकतूल सुनता रहा और उसने किसी के साथ कोई दलीलबाजी ना की। आखिर में उसने सिर्फ ये अल्फाज कहे, ये दिल का मामला है। उसने इन सब की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और जमादार से ये कहा कि जमादार साहब, आप अगर अपनी बीवी को मनवा लें तो मैं पीछे हट जाऊंगा। सब मायूस होकर मकतूल के घर से निकल आए और बाहर आकर फिर आपस में तबादला ख्यालात करके ये फ़ैसला किया कि जमादार की बीवी के साथ बात की जाए, लेकिन जमादार ने उन्हें रोक दिया। उसने रोकने की वजह ये बताई कि उसकी बीवी पूरी तरह ढीठ और बेहया हो चुकी है और वो नहीं चाहता कि इन मुअज़्ज़िज़ीन को उसके सामने ले जाकर शर्मसार करवाए। इस तरह ये बात ना बन सकी और मामला यहीं पर ख़त्म कर दिया गया। जमादार ने ये अल्फाज कहे कि अल्लाह पर छोड़ दो, सही फ़ैसले उसी की दरगाह में होते हैं। ये सुनकर मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि मकतूल किस कदर ढीठ और दिलेर आदमी था। देहात में बहुत कुछ होता है, कत्ल और खून खराबे ज़रा ज़रा सी बातों पर हो जाते हैं और ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो शहरियों को हैरान कर देते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि गांव के मुअज़्ज़िज़ीन किसी को किसी बात से मना करें तो वो इस तरह उनके साथ सलूक करे जिस तरह मकतूल ने उनके साथ किया था। वक्ती तौर पर मुअज़्ज़िज़ीन का भरम रख लिया जाता था, लेकिन मकतूल ने वो भी ना रखा। मकतूल के बेटे फ़ैरोज़ ने गालबन बाप की इस फितरत को देखते हुए कहा था कि उसके बाप का यही अंजाम होना था। फिर मैं जमादार के किरदार पर कुछ हैरान हुआ। हैरान तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये ख्याल आया कि अंग्रेज़ के दौर की हिंदुस्तानी फ़ौज के जमादार, सूबेदार और सूबेदार मेजर गांव में आते तो किसी को पल्ले बांधते ही नहीं थे। फ़ौजी नौकरी में वो अंग्रेज़ों की इतनी ज़्यादा खुशामद किया करते थे जिसके मुतालिक मुहावरा है कि जूतियाँ चाटते थे। तबीयत के अक्खड़ और सख्त मिजाज होते थे। इस जमादार के मुतालिक मैंने सुना कि वो इतना हलीम तबाह है तो हैरत हुई थी। अगर वो जमादार ना होता तो मैं हैरान भी ना होता। ऐसे आदमी देहाती मुआशरे में और शहरी मुआशरे में भी नज़र आ जाते थे जो हर काम अल्लाह पर छोड़ देते और अफवो दरगुज़र उनका असूल नहीं बल्कि ईमान होता है। आज भी ऐसे अल्लाह के बंदे नज़र आ जाते हैं जो बुरे इंसान को अपनी ज़बान से बुरा नहीं कहते और नेक इंसान के आगे झुके रहते हैं। मैंने ऐसे कई आदमी देखे थे, वो किसी कमतर से आदमी से मिलते तो उनका सलाम यूँ होता था, अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और वो बड़े एहतराम से इस आदमी का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया करते थे। मैंने इस जमादार को पूछगछ के लिए बुलाना ही था, लेकिन दिल में उससे मिलने की ख्वाहिश भी पैदा हो गई। ऐसे लोग मुझे बहुत ही अच्छे लगा करते थे। नंबरदार ने बताया कि सरवरी माल खाने वाली औरत है और उसे रेशमी और कीमती कपड़े पहनने का शौक़ है। उसने बताया कि उसकी माँ भी ऐसी ही थी और वो भी बदनाम औरत थी। 1.5-2 साल पहले फौत हो गई थी। अलबत्ता उसका बाप शरीफ आदमी था और वो बुढ़ापे में चारपाई पर ही पड़ा रहता था। उसने इस बेटी को दिल से ही उतार दिया था। सरवरी का कोई भाई नहीं था, 2 बहनें थीं जो अपने अपने ससुराल में आबाद थीं। उनके अखलाक के मुतालिक पता चला कि ठीक ठाक थे। माँ का सारा असर सरवरी ने ही वसूल किया था।
میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نمبردار نے بتایا کہ سروری کی ایک بیٹی ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے اور وہ ماں کی ہی طرح خوبصورت لڑکی ہے۔ اس سے چھوٹے 2 بیٹے تھے، ایک کی عمر 12 سال اور دوسرے کی 8 سال تھی۔ آخر میں میرے پوچھنے پر نمبردار نے مقتول کے دونوں بیٹوں کے اخلاق وغیرہ کی یہ رپورٹ دی کہ بڑا بیٹا فیروز بھی باپ کی طرح شریف آدمی نہیں، لیکن وہ باپ کی طرح ذلت اور گھٹیا پن میں نہیں گرا تھا، ہوشیار تھا اور عقل والا بھی تھا۔ ضرورت پڑتی تو وہ بدمعاشی اور غنڈہ گردی بھی کر لیتا تھا۔ ویسے وہ ہر کسی کی عزت کرتا اور عزت کرواتا تھا۔ باپ کی طرح اس کا بھی دوستانہ بڑے بدماشوں کے ساتھ تھا، لیکن اس پر کوئی بھی انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے ان بدماشوں کے ساتھ مل کر کوئی بدماشی کی ہے۔ وہ جوا بھی کھیلتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، لیکن اوچھوں کی طرح بھڑکے نہیں مارتا تھا۔ فیروز کے چھوٹے بھائی کا نام منصور تھا، عمر 23 سال کے لگ بھگ تھی، خوبصورت جوان تھا اور باپ اور بھائی سے بالکل مختلف۔ اس میں کوئی عیب نہیں تھا، قصبہ قریب ہونے کی وجہ سے اس نے 10 جماعتیں پاس کر لی تھیں۔ ہائی سکول صرف قصبے میں تھا۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ دونوں بھائی اپنے باپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور باپ کے ساتھ ان کی اکثر ان بن رہتی تھی۔ ایک بات بتاؤ چودھری، میں نے نمبردار سے پوچھا، تمہارا شک کس پر ہے؟ ملک جی حضور، نمبردار نے کہا، کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہی طلاقوں کا لین دین اور سروری کے ساتھ عشق بازی قتل کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن یہ شخص اپنے باغ والے مکان میں بڑے پیمانے پر جوا کھلواتا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی بڑے بدماش جوا باز کو اس نے دھوکہ دیا ہو، جیسا کہ یہ لوگ جواریوں کو دیا کرتے تھے، اور اس جواری نے اس کا معاملہ ہی صاف کر دیا۔ مقتول کی در پردہ جو زندگی گزر رہی تھی وہ ایسی تھی جو دشمنی پیدا کرتی ہے۔ معلوم نہیں کس کے ساتھ اس نے دھوکہ فریب یا کس کو نقصان پہنچایا اور اگلے نے قتل کر کے انتقام لے لیا۔ صرف یہ کہنا کہ یہ شخص سروری کے پیچھے قتل ہوا ہے میں نہیں مانوں گا۔ نمبردار کی رائے مجھے کچھ ٹھیک معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اسے کچھ خفیہ ہدایات دیں اور کہا کہ وہ چلا جائے اور جمعدار کو میرے پاس بھیج دے۔ بزدل یا بے غیرت! خوش پوش اور خوش وضع جمعدار اندر آیا تو میں اس کی تعظیم کو اٹھا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اس کا قد کم و بیش 6 فٹ تھا اور جسم بہت ہی اچھا تھا۔ اسے بٹھایا، حال احوال پوچھا اور دوستانہ انداز سے ویسے ہی 1-2 باتیں کیں۔ بے شک اس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والا نیک آدمی ہے، اس لیے اس پر قتل کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن میں پولیس آفیسر تھا اور اسے ایک پولیس آفیسر کی نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس پر قتل کا شک کیا جا سکتا تھا، وہ آخر انسان تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے جمعدار صاحب؟ میں نے پوچھا، کیا آپ کی بیوی واقعی آپ سے طلاق مانگ رہی ہے؟ یہ ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب، اس نے جواب دیا، وہ طلاق اس لیے مانگ رہی تھی کہ مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اب تو آپ اسے گھر میں نہیں رکھنا چاہیں گے، میں نے کہا۔ ایسی بے وفا اور بے حیا بیوی کو کون گھر میں رکھتا ہے؟ نہیں انسپکٹر صاحب، جمعدار نے کہا، میں اسے اب بھی طلاق نہیں دوں گا، وہ گمراہ ہو گئی تھی، اللہ کا حکم ہے کہ جو گمراہ ہو جائے اسے راہ راست پر لایا جائے، سزا اور جزا اللہ کے اختیار میں ہے، بندہ اللہ کے قانون اور فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو یہ گناہ ہے۔ میں نے اس کے ذہن اور دل سے بھید نکلوانے کے لیے مقتول کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ اچھا ہوا وہ مارا گیا ہے، قانون میرے ہاتھ میں ہوتا تو اسے اپنے ہاتھوں گولی مارتا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، اس نے کہا، کسی کی موت پر خوش نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ دشمن ہی ہو۔ قانون میرے ہاتھ میں نہیں جمعدار صاحب، میں نے کہا، اگر وہ قتل نہ ہو جاتا تو میں خود اسے گولی مارتا۔ اس نے پھر میری بات کو ناپسند کیا اور ساتھ ہی ایک حدیث سنا دی۔ پھر اس کے ساتھ اس مسئلے پر جتنی باتیں ہوئیں وہ ان پر مذہب کا رنگ چڑھاتا چلا گیا۔
اس نے کہا کہ وہ اگر بیوی کو طلاق دے دیتا تو وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہوتی۔ مقتول کے متعلق اس نے کہا کہ زبردست بدمعاش اور بدکار آدمی تھا، شادی کی بجائے سروری کو کچھ عرصہ داشتہ بنائے رکھتا، پھر اسے کسی طرح چلا دیتا۔ جمعدار نے کہا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دیتا تو اس کا یہ گناہ ہوتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک شیطان صفت آدمی نے سروری کو اپنے زیر اثر کر لیا ہے۔ میں اس کے اخلاق سے متاثر تو ضرور ہوا، لیکن میری نگاہ میں وہ ایک مشتبہ تھا۔ اس کا انداز اور رویہ ایسا تھا جیسے اسے احساس ہی نہیں کہ میں اسے مشتبہ سمجھ رہا ہوں۔ اس کی باتوں کا رنگ دوستانہ اور بے تکلفانہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے مایوس نہ کیا اور ایسا اشارہ بھی نہ دیا کہ میں تفتیش کر رہا ہوں، مگر اس پر مجھے شبہ ہے۔